السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر تقریباً 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی نصاب اہل خدمت شرعیہ کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ حج کے بیان کی آج کی یہ تیسری نشست ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ آج کی اس تیسری نشست میں حج اور عمرہ کے متعلق مسائل اور احکام بیان کیے جائیں گے۔ حج کی اقسام اور احرام سے متعلق انشاءاللہ تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ حج اور عمرے کا بیان۔ حج، عمرہ، افراد، تمتع، قران کے معنی اور ان کے متعلقات کا بیان۔ حج کس کو کہتے ہیں، عمرہ کس کو کہتے ہیں، پھر حج کی اقسام ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران، ان تینوں کے معنی کیا ہیں، ان کی تعریف کیا ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ حج کہتے ہیں احرام باندھ کر عرفہ میں ٹھہرنے اور مخصوص اوقات میں طواف زیارت کرنے کو۔ حج کے معنی ہیں احرام باندھ کر عرفات میں کھڑے ہونا اور مقررہ اوقات میں، مخصوص اوقات میں کعبہ شریف کا طواف کرنا، جو طواف زیارت کہلاتا ہے۔ یہ دو چیزیں اہم ہیں حج میں۔ ایک تو وقوف عرفہ ہے، جو حج کا اعظم ترین رکن ہے۔ وقوف عرفہ اگر مل جائے تو حج مل گیا، اور اگر وقوف عرفہ چھوٹ جائے کسی کا تو اس کا حج فوت ہو گیا۔ اور طواف زیارت یہ بھی فرض ہے۔ عمرہ کہتے ہیں احرام باندھ کر کعبے کے طواف اور صفا و مروہ میں سعی کرنے کو۔ عمرہ کے معنی ہیں احرام باندھ کر کعبے کا طواف کرنا اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا۔ ان دو چیزوں کو ادا کرنے کا نام عمرہ ہے۔ عمرے میں طواف قدوم اور طواف وداع نہیں ہوتا، جیسا کہ حج میں طواف قدوم سنت ہے اور طواف وداع واجب ہے، لیکن عمرے میں طواف قدوم اور طواف وداع نہیں ہے۔ حج میں یہ دونوں ہوتے ہیں۔ حج میں 3 طواف ہوتے ہیں۔ ایک طواف قدوم، کعبہ شریف مکہ مکرمہ کو پہنچتے ہی ایک طواف کیا جاتا ہے، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، آمد کا طواف۔ اور ایک ہے طواف زیارت جو فرض ہے، اور ایک طواف وداع، واپسی کے وقت طواف کرنا واجب ہے حج میں۔ حج میں پہلا طواف سنت ہے، طواف قدوم، اور دوسرا طواف یعنی طواف وداع واجب ہے، اور حج بالاتفاق فرض ہے۔ اور عمرہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما کے پاس سنت ہے، اور امام شافعی کے مسلک کے لحاظ سے حج کی طرح یہ بھی فرض ہے، لیکن احناف کے پاس اور مالکیہ کے پاس عمرہ کرنا سنت ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حج کی طرح عمرہ کرنا بھی فرض ہے، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اب حج کے اقسام میں پہلی قسم حج افراد ہے۔ حج افراد کے معنی ہیں تنہا حج کرنا۔ صرف حج کرنے کا نام حج افراد ہے۔ اس طور پر حج کرنا کہ عمرہ اس سال نہیں کرنا، صرف حج کرنا، یا عمرہ حج کے دن گزرنے کے بعد کرنا، یا شوال سے پہلے ادا کرنے کا نام حج افراد ہے۔ اگر کوئی شخص صرف حج کرتا ہے، اس کے ساتھ عمرہ نہیں کرتا، تو اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ صرف حج کرنا اور حج کے دن گزرنے کے بعد عمرہ کرنا، یا پھر شوال کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے عمرہ کر لینا، اس کا نام حج افراد ہے۔ تنہا عمرہ اس طرح کرنا کہ اس سال حج نہ کرنا، یا کرنا تو عمرے کو شوال سے پہلے یا ایام حج کے بعد ادا کرنا، حج افراد ہے۔ اسی طرح صرف عمرہ ہے۔ صرف عمرے کا مطلب کیا ہے؟ جس سال حج کیا جا رہا ہے اس سال شوال کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے عمرہ کرنا، یا
حج کے دن ختم ہونے کے بعد عمرہ کرنا، اس کو حج افراد کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں، اس کی بھی فضیلت ہے، لیکن احناف کے پاس حج قران افضل ہے، ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ ادا کرنا یہ افضل ہے۔ حج تمتع کے معنی ہے حج کے مہینوں میں احرام باندھ کر عمرے کے افعال ادا کرنا اور وطن جانے سے پہلے، احرام اتارنے سے پہلے یا اس کے بعد احرام باندھ کر حج بھی کرنا، لیکن اگر قربانی کا جانور ساتھ لیا ہو تو اس کو حج سے پہلے احرام اتارنا جائز نہیں ہے۔ ایک حج کی قسم حج تمتع ہے جس کے معنی ہے حج کے مہینے میں احرام باندھ کر پہلے عمرہ کرنا، پھر عمرہ کر کے احرام اتار دینا۔ سابقہ زمانے میں لوگ عمرہ کر کے واپس بھی ہو جاتے تھے، لیکن اب جو لوگ حج کو جاتے ہیں حج تمتع کرتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں، پہنچتے ہی اس کے بعد احرام اتار دیتے ہیں، پھر جیسے ہی حج کے دن شروع ہوتے ہیں پھر احرام باندھ کر حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ تو حج تمتع کے معنی ہے حج کے مہینے میں احرام باندھ کر عمرہ ادا کرنا، عمرہ کرنا اور وطن جانے سے پہلے، احرام اتارنے سے پہلے یا اس کے بعد پھر احرام باندھ کر حج بھی کرنا، حلال ہونے سے پہلے یعنی احرام سے باہر آنے سے پہلے، یعنی عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام اتار دینا، پھر حج کے دن شروع ہوتے ہی احرام باندھ کر حج ادا کرنا، اس کا نام ہے حج تمتع۔ لیکن اگر کوئی شخص قربانی کا جانور ساتھ لے کر گیا ہے تو جب تک قربانی نہ دے اس وقت تک احرام اتارنا اس کے لیے حلال ہونا جائز نہیں ہے۔ قربانی کا جانور اگر ساتھ لے کر گیا ہے تو احرام اتار نہیں سکتا جب تک کہ قربانی نہ دے، یعنی حج کے دوران، حج کے بعد جو قربانی واجب ہے حاجی پر، جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ کرے اس وقت تک وہ احرام نہ اتارے۔ حج کی ایک قسم حج قران ہے۔ قران کے معنی ملانے کے آتے ہیں۔ قران کے معنی ہے حج اور عمرے کو جمع کرنا، یعنی دونوں کو حج کے مہینوں میں ایک احرام سے ادا کرنا، یا احرام حج کو احرام عمرہ میں طواف عمرہ سے پہلے داخل کرنا، یا احرام عمرہ کو احرام حج میں عرفات سے لوٹنے سے پہلے داخل کرنا، لیکن آخر صورت میں گناہگار ہوگا۔ حج قران کے معنی ہیں حج اور عمرے کو جمع کرنا۔ ایک مرتبہ احرام باندھ لیے تو حج کے مہینے میں پہلے عمرہ کرے، پھر احرام نہ اتارے، اسی احرام میں حج بھی ادا کرے۔ اس میں چونکہ مشقت زیادہ ہے، احرام باندھنے کے بعد حاجی پر کچھ پابندیاں لازم ہوتی ہیں، ان پابندیوں کا اہتمام کرنا، اس کا لحاظ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر ممنوعات احرام یعنی احرام کی حالت میں اگر کوئی ایسی چیز اس سے سرزد ہو جائے، ایسا کام ہو جائے جو حالت احرام میں منع ہے، تو پھر اس پر دم واجب ہے، ایک بکرا قربانی دینا واجب ہے۔ اور قارن اگر ہے، ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ ادا کرنے والا ہے اور اس سے ایک گناہ ہو جائے تو دو جزا یعنی دو اس پر دم لازم ہیں۔ لہذا حج قران احناف کے پاس زیادہ فضیلت رکھتا ہے کہ ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ ادا کیا جائے۔ پس تمتع میں 2 احرام اور 2 تلبیہ ایک سفر میں لازم ہیں۔ جو حج تمتع کر رہا ہے ایک احرام باندھ کر عمرہ ادا کرے حج کے مہینے میں، پھر احرام اتار دے، پھر جیسے ہی حج کے دن شروع ہوں پھر دوبارہ احرام باندھ لے، تو ایسے شخص کے لیے، متمتع کے لیے 2 احرام اور 2 تلبیہ ایک سفر میں لازم ہے۔ اور قران میں 1 احرام، 1 تلبیہ، 1 حلق سفر واحد میں ہونا چاہیے۔ جو حج قران کر رہا ہے ایک مرتبہ احرام باندھے گا، اسی سے عمرہ بھی ادا کرے گا، حج بھی ادا کرے گا، ایک ہی مرتبہ تلبیہ کہے گا وہ، اور ایک مرتبہ بال منڈائے گا، جیسا کہ عمرہ کرنے والے کے لیے بھی سر منڈانا، بال منڈانا واجب ہے، حج کرنے والے کے لیے بھی واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک ہی احرام سے عمرہ بھی کر رہا ہے اور حج بھی کر رہا ہے تو ایسے شخص کے لیے صرف ایک مرتبہ بال منڈانا لازم ہے۔ اور اگر کوئی عمرہ الگ کر رہا ہے اور حج الگ کر رہا ہے تو اس کو عمرے کے لیے الگ حلق ہے، یعنی عمرہ کرنے کے بعد بال منڈانا واجب ہے، پھر جب حج کرے گا تو اس وقت بھی بال منڈانا واجب ہے۔ اور تمتع اور قران میں قربانی واجب ہے،
حج تمتع کرنے والے پر بھی قربانی واجب ہے اور حج قران کرنے والے پر بھی قربانی واجب ہے، خواہ میقات سے جانور کو ساتھ لیا ہو یا نہیں۔ سابقہ زمانے میں لوگ قربانی کے جانور، حج کے بعد قربانی جو ان پر حاجیوں پر لازم ہوتی تھی، قربانی کے لیے جانور اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ تب یہاں پر یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ جو حج تمتع کرنے والا ہے، یہ حج قران کر رہا ہے، ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج ادا کر رہا ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے، چاہے ساتھ میں جانور لے کر جائے یا نہ جائے، ہر حال میں متمتع اور قارن پر قربانی واجب ہے۔ اور قارن پر یعنی جو ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج ادا کرنے والا ہے، اس پر ایک جنایت کی 2 جزا لازم آتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج ادا کرنے والا ہے تو اس پر پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں، احرام اتارنے کے بعد پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جو شخص قارن ہے، حج قران کر رہا ہے، عمرہ کرنے کے بعد احرام نہ اتارے، اسی حالت میں حج کے دنوں تک حالت احرام ہی میں رہے، اور احرام کی حالت میں اگر اس سے کوئی ایسا کام ہو جائے، کوئی ایسا عمل ہو جائے جو حالت احرام میں حاجی کے لیے منع ہے، تو ایسی غلطی پر اس پر 2 جزا یعنی 2 مرتبہ دم دینا لازم ہے۔ حج قران کرنے والے پر اگر حج قران کرنے والے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے حالت احرام میں، تو اس پر 2 جزا یعنی 2 مرتبہ دم دینا لازم ہے۔ دم کیا ہے؟ ایک بکری قربانی دینا واجب ہے۔ اور مفرد متمتع پر ایک حج افراد کرنے والا ہے، یعنی حج کے مہینے سے پہلے عمرہ کر لے، شوال شروع ہونے سے پہلے عمرہ کرے، یا پھر حج کے دن ختم ہونے کے بعد عمرہ کرے اور حج کے ایام میں صرف حج کرے، تو ایسے شخص کو، ایسا حج کرنے والے شخص کو کہتے ہیں مفرد، یعنی حج افراد کرنے والا ہے یا حج تمتع کرنے والا ہے، اور اس سے حالت احرام میں ممنوعات احرام میں سے اگر کوئی عمل سرزد ہو جائے تو اس پر صرف ایک جزا لازم ہے۔ کوئی جنایت ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے حالت احرام میں، تو اس پر صرف ایک بکری کی قربانی دینا واجب ہے، مگر جو متمتع احرام عمرہ سے خارج نہ ہو کر احرام حج کے بعد جنایت کرے، وہ قارن کا حکم رکھتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو متمتع ہے، یعنی احرام باندھ کر حج کے دنوں میں عمرہ کرے، پھر اس کے بعد احرام اتار دے، پھر حج کے دن شروع ہوتے ہی پھر احرام باندھ کر حج ادا کرے، ایسے شخص کو متمتع کہتے ہیں۔ اگر متمتع عمرے کا احرام نہ اتارے، اسی حالت میں رہے، پھر اس کے بعد کیا کرے؟ احرام حج کے بعد جنایت کرے۔ اچھا، متمتع احرام عمرہ سے خارج نہیں ہوا، ابھی حالت احرام ہی میں ہے، پھر حج کا بھی احرام باندھ لے، اس کے بعد جنایت کرے، احرام نہ اتارے، احرام میں ہی ہو، عمرہ کرنے کے بعد اگر اس سے کوئی جنایت ہو جائے تو پھر اس کا حکم بھی قارن ہی کا حکم ہے۔ جس طرح قارن سے حالت احرام میں جنایت ہو، کوئی غلطی ہو جائے، ممنوعات احرام میں سے کوئی عمل، کوئی فعل اس سے ہو جائے تو اس پر 2 جزا لازم آتی ہے، اسی طرح متمتع جو عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام نہ اتارے اور اسی احرام سے حج ادا کرے، تو ایسے متمتع کا حکم بھی قارن کا ہے۔ اگر اس متمتع سے کوئی غلطی ہو جائے حالت احرام میں، ممنوعات احرام میں سے کوئی عمل، کوئی فعل اس سے صادر ہو جائے تو اس پر بھی جنایت کی وجہ سے 2 جزا لازم ہے۔ افراد اور قران کے نام کی وجہ تو ظاہر ہے، اور تمتع کا نام تمتع کیوں رکھا گیا ہے؟ افراد کا تو مطلب یہ ہے کہ حج الگ کرنا، عمرہ الگ ادا کرنا، اور قران کے معنی ہے حج اور عمرے کو ایک ہی احرام میں جمع کرنا، یعنی ایک ہی مرتبہ احرام باندھ کر اسی احرام سے عمرہ ادا کیا جائے، پھر اسی احرام سے حج بھی ادا کیا جائے احرام اتارے بغیر۔ اب تمتع کو تمتع کیوں کہتے ہیں؟ حج تمتع کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ متمتع یعنی حج تمتع کرنے والا احرام عمرہ و احرام حج کے درمیان میں ممنوعات احرام سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اسی لیے حج تمتع اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ حج تمتع کرنے والا عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام اتار دیتا ہے، احرام اتار دینے کی وجہ سے اس پر سے پابندیاں اٹھ جاتی ہیں،
حالت احرام میں جو چیزیں منع تھیں جیسے خوشبو لگانا، سر ڈھانکنا وغیرہ، یہ سب چیزیں اس کے لیے احرام اتار دینے کی وجہ سے حلال ہو جاتی ہیں، تو وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد سے حج کے دن شروع ہونے تک فائدہ اٹھاتا ہے اور پابندیوں میں نہیں رہتا، اسی لیے اس حج کو حج تمتع کہتے ہیں، برخلاف قارن کے کہ ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج ادا کرنے والا ہے کہ اگر وہ عمرہ کے بعد مثال کے طور پر سر منڈھا لے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ حج تمتع کرنے والا عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دے گا، بال منڈا لے گا، لیکن اگر حج قران کرنے والا ہے، حج قران کی نیت کیا تھا، احرام باندھ لیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد بال منڈانا نہیں ہے اس کو حج ادا کرنے تک، اگر قارن بال منڈا لے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ آفاقی کو افراد، قران، تمتع ہر ایک درست ہے، اور مکی کو قران و تمتع نہیں کرنا چاہیے، اگر کرے گا تو اس پر دم لازم آئے گا، محقق بات یہی ہے۔ اب آفاقی کس کو کہتے ہیں اور مکی کس کو کہتے ہیں؟ آفاقی شخص ہے جو مکے کے باہر سے آ رہا ہے حج کے لیے، خواہ مکے میں رہتا ہو، آفاقی کی بھی تعریف کی جائے گی۔ آفاقی کے لیے حج کی یہ تینوں قسمیں درست ہیں، چاہے وہ حج افراد کرے، حج تمتع کرے یا حج قران کرے، لیکن اگر مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہے تو قران اور تمتع نہیں کر سکتا، اگر قران کرے گا یا تمتع کرے گا تو اس پر دم لازم آئے گا۔ دم کیا ہے؟ قربانی دینا واجب ہے۔ آفاقی اس شخص کو کہتے ہیں جو میقات سے باہر رہتا ہو، اور میقات نام ہے احرام باندھنے کا مقام۔ 5 مقامات میقات ہیں، اور مختلف جگہ سے آنے والوں کے لیے الگ الگ میقات ہے۔ میقات کا بھی بیان آگے آئے گا کہ کس کے لیے کون سی جگہ میقات ہے۔ میقات کے معنی ہے احرام باندھنے کا مقام، وہ مقام جس کو اگر کوئی شخص احرام باندھے بغیر آگے بڑھ جائے تو اس پر دم لازم ہے، اس سے پہلے احرام باندھ لینا، پہن لینا اس پر لازم اور ضروری ہے۔ آفاقی اس شخص کو کہتے ہیں جو میقات سے باہر رہتا ہو، اور مکی سے مراد کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ شخص ہے جو آفاقی نہ ہو، یعنی میقات کے اندر رہتا ہو، خواہ وہ خاص مکہ مکرمہ میں رہتا ہو یا عین میقات پر یا میقات کے اندر مکے کی جانب رہتا ہو۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مکی سے خاص مکے کا رہنے والا مراد ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مکے کا رہنے والا اور جو مکے سے سفر شرعی کے فاصلے پر نہ ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ یہاں ایک آفاقی ہے، ایک مکی ہے۔ اب مکی کس کو کہتے ہیں اس بارے میں اختلاف ہے ائمہ کے درمیان۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکی سے مراد کیا ہے؟ جو آفاقی نہ ہو، اب وہ خاص مکہ مکرمہ میں رہنے والا ہو یا عین میقات کی جگہ رہنے والا ہو یا میقات کے اندر مکے کی جانب رہتا ہو، وہ مکی ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مکی سے خاص مکہ مکرمہ کا رہنے والا مراد ہے، میقات کے اندر ہو، مکے کی جانب ہو، لیکن اس کو مکی نہیں کہیں گے، یا میقات عین میقات کی جگہ پر ہو، اس کو بھی مکی نہیں کہا جائے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مکے کا رہنے والا بھی مکی ہے، اور جو مکہ مکرمہ سے سفر شرعی کے فاصلے پر نہ ہو، یعنی 72 کلومیٹر کے اندر ہو، جو ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے، یعنی جو مکہ مکرمہ میں رہنے والا ہو وہ بھی مکی ہے، اور جو مکہ مکرمہ سے 72 کلومیٹر اندر ہو، شرعی فاصلے سے بھی کم فاصلہ ہو، تو پھر وہ بھی مکی کہلاتا ہے۔ تو جو آفاقی ہے یعنی میقات کے باہر رہنے والا ہے، وہ حج افراد بھی کر سکتا ہے، حج تمتع بھی کر سکتا ہے، حج قران بھی کر سکتا ہے۔ احرام باندھنے کا وقت اور میقات کا بیان، احرام کم باندھنا چاہیے اور کہاں باندھنا چاہیے۔ آفاقی کے لیے عمرے کے احرام کا وقت تمام سال ہے۔ میقات کے باہر رہنے والا کبھی بھی سال میں کبھی بھی وہ احرام باندھ سکتا ہے عمرے کے لیے، مگر عرفہ، عید، ایام تشریق، ان 5 دنوں میں مکروہ تحریمی ہیں۔ آفاقی کے لیے عمرے کے احرام کا وقت کیا ہے؟ پورا سال ہے سوائے 5 دن کے۔ 5 دن چھوڑ کر سال کے کسی بھی دن میں کسی بھی مہینے میں وہ عمرے کا احرام باندھ کر عمرے کے ارادے سے جا سکتا ہے۔ آفاقی یعنی میقات کے باہر رہنے والا شخص 5 دنوں میں البتہ اس کے لیے احرام باندھنا مکروہ ہے۔ عرفہ،
عید ایام تشریق یعنی 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک، اور مکی کے لیے عمرے کا وقت سوائے حج کے مہینوں کے تمام سال ہے۔ حج کے مہینے شوال، ذی قعدہ، ذی الحج یہ حج کے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کے علاوہ تمام سال مکے کا رہنے والا ہے تو کبھی بھی عمرہ کر سکتا ہے، اور حج کے مہینوں میں اگر حج کا ارادہ رکھتا ہو تو عمرہ کرنا مکروہ ہے، ورنہ مکروہ نہیں۔ حج کے مہینوں میں اگر حج بھی کرنے کا ارادہ ہے تو عمرہ کرنا چاہیے مکے میں رہنے والے کو، لیکن اگر حج کا ارادہ نہیں ہے تو پھر شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے دنوں میں اس کو عمرہ بھی نہیں کرنا چاہیے، عمرہ کرنا مکروہ ہے مکی کے لیے۔ آفاقی کے لیے عمرہ و حج کے احرام باندھنے کے 5 مشہور مقام ہیں اور ہر ایک کو میقات کہتے ہیں۔ آفاقی یعنی جو میقات کے باہر رہنے والے ہیں ان کے لیے 5 مقامات ہیں جو مشہور بھی ہیں، اور ہر ایک مقام کو شریعت میں میقات کہا جاتا ہے، احرام باندھنے کا مقام۔ مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے، اس کو عوام آبار علی کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے حج کا ارادہ کریں یا عمرے کا ارادہ کریں تو ان کو احرام کہاں سے باندھنا چاہیے؟ مقام ذوالحلیفہ سے ان کو احرام باندھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اس مقام کو عام لوگوں کی اصطلاح میں زبان میں آبار علی کہتے ہیں۔ آبار بئرن کی جمع ہے، آبار کنویں کو کہتے ہیں۔ عوام کا یہ خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں کے کنویں میں جنوں کو مار ڈالا تھا، لیکن ایسی کوئی حکایت معتبر اور مستند کتابوں میں نہیں ملتی۔ اصل میں یہ ذوالحلیفہ بنی جشم کا ایک کنواں ہے، اور حلیفہ حلفہ کی تصغیر ہے، اور وہ ایک گھاس ہے جو پانی میں اگتی ہے۔ اسی مناسبت سے عرب نے اس کا نام ذوالحلیفہ رکھا، یعنی پانی میں اگنے والی گھاس کی جگہ۔ تو مدینہ منورہ کے رہنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ میقات ہے، اس سے پہلے ان کو احرام باندھنا چاہیے۔ اب موجودہ زمانے میں آبار علی کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب کنویں ہیں۔ وہاں کئی کنویں ہیں۔ در مختار میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مقام مکے سے 10 منزل پر مدینہ کی جانب واقع ہے، اور فتح الباری میں مذکور ہے کہ 198 میل پر ہے، اور مدینہ سے 4 یا 6 میل کا فاصلہ رکھتا ہے مقام ذوالحلیفہ۔ اب یہ سابقہ زمانے کے لحاظ سے ہے، موجودہ زمانے میں کلومیٹر اور مختلف حد بندی ہو گئی ہے۔ بہرحال مدینہ منورہ سے حج کا ارادہ کرنے والوں کے لیے، عمرے کا ارادہ کرنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ نامی ایک مقام ہے جو ان کی میقات کہلاتی ہے۔ اس مقام سے وہ لوگ بغیر احرام کے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس مقام سے پہلے ان کو احرام باندھ لینا چاہیے۔ سید سنہودی نے تاریخ مدینہ میں لکھا ہے کہ میں نے ناپ کر معلوم کیا کہ باب السلام مسجد نبوی سے وہ دہلیز مسجد شجرہ تک جہاں سے ذوالحلیفہ میں احرام باندھتے ہیں 29,732 گز کا فرق ہے۔ بہرحال موجودہ زمانے کے لحاظ سے جو بھی کلومیٹر ہے، اب سفر کی سہولتیں مہیا ہو چکی ہیں۔ پہلے زمانے میں مشکلات تھے، لوگ پیدل جاتے تھے، اونٹوں پر سوار ہو کر جاتے تھے، قافلے کی شکل میں نکلتے تھے، گھوڑوں پر سوار ہو کر جاتے تھے، لیکن اب موجودہ زمانے میں سواریوں کی بھی سہولت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال یہ سابقہ زمانے کے بزرگان دین نے جو اندازہ کیا تھا اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں۔ بہرحال مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ نامی مقام میقات ہے۔ مصر اور شام اور مغرب والوں کی میقات اگر وہ مدینے کی طرف سے آئے تو وہی ذوالحلیفہ ہے۔ مصر سے آنے والوں کے لیے، شام سے آنے والوں کے لیے اور مغرب سے آنے والوں کے لیے میقات کیا ہے؟ اگر مدینہ منورہ کی طرف سے آ رہے ہیں تو ذوالحلیفہ سے پہلے ان کو احرام باندھنا چاہیے، اور اگر تبوک کی راہ سے گزریں، تبوک شام اور مدینہ کے درمیان ایک سرزمین کا نام ہے تبوک، جہاں پر غزوہ تبوک ہوا تھا، اگر اس راستے سے آ رہے ہیں تو جحفہ ہے۔ یہ زمانہ سابق میں، گزشتہ زمانے میں رابغ کے پاس ایک بستی تھی، رابغ ایک مقام کا نام ہے، وہاں ایک بستی تھی، لیکن اب وہ مقام ویران ہے، اس کا نشان یقینی طور پر معلوم نہیں، لہٰذا اب احرام رابغ سے باندھتے ہیں
جو جحفہ سے کچھ مقدم ہے، پہلے ہے، اور ایک وادی ہے جہاں ایک بستی آباد ہو گئی ہے۔ ایک مقام کا نام ہے جحفہ، اس کو حیعہ کہتے ہیں۔ جب بنو عبیدہ، جب عمالقہ یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے غالباً پہلے کے لوگ ہیں، بادشاہ نے بنو عبیدہ کو جو عاد کے بھائی بند تھے مدینہ منورہ سے نکالا تو وہ حیعہ میں جا کر بس گئے۔ ناگاہ ان پر ایک سیل آیا، یعنی اچانک ان پر ایک سیلاب آیا اور ان کو بہا کر لے گیا، تو لوگوں نے کہا اجتحفہم الجحاف، یعنی ان کو سیلاب بہا کر لے گیا۔ اس وقت سے اس کا نام جحفہ ہو گیا۔ تو مصر اور شام اور مغرب والوں کا گزر اگر مدینے کی طرف سے ہو تو ان کے لیے میقات وہی ذوالحلیفہ ہے، اور اگر تبوک کی جانب سے اگر آ رہے ہوں تو ان کے لیے مقام جحفہ میقات ہے۔ اب چونکہ وہ یقینی طور پر وہ مقام معلوم نہیں ہے، اس لیے احتیاطی طور پر رابغ نامی ایک بستی ہے جو اس سے پہلے ہے، مقام جحفہ سے پہلے، وہیں پر احرام باندھ لیتے ہیں۔ نجد والوں کا میقات قرن ہے۔ نجد بلند مکان کو کہتے ہیں، یہاں اس سے مراد وہ بستیاں ہیں جو تہامہ اور یمن کے درمیان میں واقع ہیں۔ نجد ایک علاقے کا نام ہے، مقام کا نام ہے۔ وہاں کے رہنے والے حج کو اگر جانا چاہیں تو ان کے لیے میقات، احرام باندھنے کا مقام قرن ہے۔ وہ مقام طائف کے پاس نہر عرفات کے کنارے پر انڈے جیسا گول اور چکنا ایک پہاڑ ہے۔ سابقہ زمانے میں 1920 غالباً یہ نجدی حکومت، سعودی حکومت کا قیام عمل میں آنے سے پہلے آثار قدیمہ اور بہت ساری چیزیں محفوظ تھیں آثار کی شکل میں، لیکن اس حکومت کے آنے کے بعد تمام اسلامی نشانیوں کو مٹا دیا گیا ہے، اب بس صرف علامتیں باقی رہ گئی ہیں۔ تو یہ قرن نجد والوں کا میقات قرن ہے، احرام باندھنے کی جگہ، ان کو اس مقام سے پہلے احرام باندھ لینا چاہیے۔ اہل یمن و تہامہ بھی ایک سرزمین کا نام ہے۔ اہل یمن و تہامہ اور یمن کی طرف سے جانے والے ہندوستانیوں کا میقات یلملم ہے، بالفعل اس کو سعدیہ کہتے ہیں۔ ہندوستان سے جو حاجی حج بیت اللہ کی سعادت اور زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہونے کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے احرام باندھنے کا مقام یلملم ہے۔ اہل عراق یعنی بصری، کوفی، خراسانی وغیرہ کا میقات ذات عرق ہے، اور وہ مکہ مکرمہ سے 42 میل یعنی 64 کلومیٹر پر ایک بستی تھی۔ پھر وہ بستی زمانے سابق میں ویران ہو کر مکے کی طرف آ بسی تھی۔ اس واسطے عراقیوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ احرام وادی عقیق سے باندھیں، جو کہ 1 یا 2 منزل ذات عرق سے پہلے ہے۔ ہندوستانیوں کے لیے یلملم میقات ہے، احرام باندھنے کی جگہ ہے۔ یلملم آنے سے پہلے احرام باندھ لینا چاہیے۔ سابقہ زمانے میں لوگ سمندری کشتیوں میں سفر کرتے تھے، حج کے لیے پانی کے جہاز سے روانہ ہوتے تھے، تو مقام یلملم آنے سے پہلے اعلان کر دیا جاتا تھا کہ میقات آ رہی ہے، لہذا فوراً احرام باندھ لیں۔ اب چونکہ ڈائریکٹ ہوائی جہاز کا سفر ہے تو اسی لیے یہیں سے احرام باندھ کر روانہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس دوران معلوم کرنا یا احرام باندھنا مشکل ہے۔ اسی لیے جو حجاج یا جو عمرہ کرنے کے لیے یہاں سے روانہ ہوتے ہیں ہندوستان سے، وہ لوگ یہیں سے ایئرپورٹ سے یا اپنے گھر سے احرام باندھ کر نکلتے ہیں۔ اور جو عراقی ہیں، یعنی عراق سے مراد بصرہ، کوفہ، خراسان وغیرہ کے رہنے والے، ان کے لیے میقات کیا ہے؟ ذات عرق ایک مقام ہے جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 64 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ وہ بستی سابقہ زمانے میں ویران ہو کر پھر مکے میں آ کر بس گئی تھی۔ اس واسطے عراقیوں کے لیے بہتر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ یقینی طور پر معلوم نہیں ہے ذات عرق کہاں ہے، اسی لیے وادی عقیق جو ذات عرق سے پہلے ایک وادی ہے، وہیں سے احرام باندھ لینا چاہیے۔ عراق دریا یا نہر کے کنارے کو کہتے ہیں۔ چونکہ ملک عراق مکے سے مشرق کی جانب دجلہ و فرات کے کنارے پر واقع ہے، اس لیے اس کا نام عراق رکھا گیا۔ ذات عرق ایک ریتیلی زمین ہے جس میں جھاؤ پیدا ہوتا ہے، اور وہاں
عرق نامی ایک پہاڑی ہے، اس کی مناسبت سے اس مقام کا نام ذات عرق رکھا گیا۔ یعنی یہ میقات ہے۔ یہ میقات جملہ 5 مقامات ایسے ہیں جہاں سے گزرنے سے پہلے حاجیوں کو احرام باندھ لینا چاہیے، بغیر احرام کے اگر گزر جائیں تو ان پر دم لازم ہے۔ ان میقاتوں میں ذوالحلیفہ سب سے دور اور یلملم سب سے قریب ہے۔ اگر اور کوئی ان میقاتوں پر یا 2 میقات کے درمیان سے گزرے، اس کا حکم بھی انہی میقات والوں کا ہے، پس اس کو احرام عین ان میقاتوں پر باندھنا چاہیے۔ اگر خود ان پر سے گزرے، ورنہ ان کی سیٹ پر سے اگر معلوم ہو، کئی میقاتوں میں سے جو دور ہو وہاں سے اور اس کی سیٹ سے احرام باندھنا بہتر ہے۔ یعنی یقینی طور پر معلوم ہونا کہ یہ میقات ہے، اور اگر سیدھ معلوم نہ ہو تو 2 منزل پر سے احرام باندھ لینا چاہیے، اس لیے کہ کوئی میقات 2 منزل سے کم نہیں ہے۔ اسی لیے جدہ سے جانے والے عین دریا میں یلملم کے سامنے جس کو جہاز والے بتا دیتے ہیں، احرام باندھتے ہیں۔ جتنے میقات ہیں ان کی اول حد پر احرام باندھنا چاہیے تاکہ سارے میقات پر احرام کے ساتھ گزرے، مگر جس میقات میں جگہ کا تعین روایت میں وارد ہو چکا ہو وہاں اسی جگہ سے احرام باندھنا چاہیے، جیسے ذوالحلیفہ میں مسجد شجرہ احرام کے لیے متعین ہے۔ یعنی احرام کے جو مواقع ہیں، میقات احرام باندھنے کی جو جگہ ہے، کوئی کسی بھی جگہ کے پاس سے گزرو، سب سے پہلے جو جگہ آئے گی احرام باندھنے کی وہاں پر احرام باندھ لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بغیر احرام کے کسی میقات کو پار کر جائے، ورنہ اس پر جنایت کی وجہ سے دم لازم آئے گا، قربانی دینا واجب ہوگا۔ اسی لیے جس مقام سے بھی گزر رہا ہے، جہاں بھی میقات مل رہی ہے، پہلی جو میقات سے وہ ٹچ ہو رہا ہے اس سے پہلے احرام باندھ لے۔ اور بعض مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیین بھی فرما دی کہ فلاں مقام سے اگر کوئی احرام باندھ رہا ہے تو اس کو فلاں مسجد سے باندھنا چاہیے، جیسے عمرے کا احرام مسجد تنعیم سے باندھا جاتا ہے، ایسے ہی ذوالحلیفہ میں مسجد شجرہ احرام کے لیے متعین ہے، تو اس مسجد کے پاس احرام باندھ لینا چاہیے، اس کے بعد پھر میقات سے آگے بڑھنا چاہیے۔ بغیر احرام باندھے ان میقاتوں سے آگے بڑھنا درست نہیں، البتہ ان کے پہلے سے احرام باندھنا جائز ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میقات آنے کے بعد ہی احرام باندھا جائے، میقات آنے سے پہلے بھی اگر کوئی احرام باندھ لے تو جائز ہے، لیکن میقات سے بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا۔ بغیر احرام کے گزرنا درست نہیں ہے، آگے بڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر بغیر احرام کے میقات کو پار کرے گا تو اس سے جنایت ہوگی، گناہ ہوگا، قصور ہوگا، اور اس قصور کی تلافی کی صورت میں دم لازم آئے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر سے احرام باندھ کر نکلے، جبکہ اس کو یہ معلوم ہو کہ میں ممنوعات احرام سے بچ سکوں گا، ورنہ میقات پر ہی احرام باندھنا بہتر ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ میقات آنے سے پہلے گھر سے نکلتے وقت ہی احرام باندھ کر روانہ ہو۔ کب؟ جبکہ اس بات کا یقین ہو کہ حالت احرام میں جو چیزیں ممنوع ہیں، جن چیزوں کا کرنا منع ہے، ان سے بچ سکے گا۔ اس بات کا اگر علم ہو، یقین ہو، تو گھر سے ہی احرام باندھ کر نکلے، ورنہ پھر میقات کے قریب ہی احرام باندھ لے۔ طیارے سے سفر کرنے والے، یعنی ہوائی جہاز سے سفر کرنے والے، پلین سے سفر کرنے والے گھر یا ایئرپورٹ پر ہی احرام باندھ لیں، کیونکہ ہوائی سفر میں معلوم نہیں ہوتا میقات کے آنے کی اطلاع نہیں ہوتی۔ اسی لیے جو ہوائی جہاز کا سفر کرنے والے ہیں، بذریعہ پلین حج یا عمرے کو روانہ ہونے والے ہیں، وہ لوگ گھر پر ہی احرام باندھ لیں یا ایئرپورٹ پر ہی احرام باندھ لیں۔ حج کے احرام کا وقت شوال، ذی قعدہ کا سارا مہینہ اور ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ اس سے پہلے احرام باندھنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بالکل ناجائز ہے۔ حج کے احرام کا وقت کیا ہے؟ شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ پورا اور ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ اس سے پہلے یعنی حج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے حج کا احرام باندھنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مکروہ اور امام شافعی کے پاس بالکل ناجائز ہے۔ حج کا مہینہ شروع ہونے کے بعد حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ لیکن اب یہاں ہندوستان کے رہنے والے حاجی جیسا حیدرآباد ہے، بمبئی ہے، بنگلور وغیرہ کے جو ہمارے رہنے والے جو حاجی حضرات ہیں،
تو وہ لوگ یہیں سے جو ہے احرام باندھ کے جانا چاہیے یا پھر حج کا مہینہ شروع ہونے کے بعد وہیں پر جو ہے احرام باندھ لیں؟ نہیں، یہاں سے جانے والے، ہندوستان سے جانے والے یہیں سے احرام باندھ کر جانا ہے ان کو جی، کیونکہ حج کا مہینہ شروع ہونے کے بعد احرام باندھنا ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج کے 10 دن، اور ایک میقات، ایک جگہ ہے جہاں سے احرام کے بغیر نہیں گزر سکتے۔ تو ہندوستانیوں کے لیے وہ مقام یلملم ہے، ہندوستان سے سفر کرنے والوں کے لیے ایک مقام آتا ہے یلملم ہے جس کا نام، وہاں سے بغیر احرام کے نہیں گزر سکتے۔ تو اب جو پلین کے ذریعے سفر کرنے والے ہیں، اب موجودہ زمانے میں تو سب پلین کے ذریعے ہی سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز کا سفر ہی ہے، اسی لیے گھر سے ہی احرام باندھ لیں یا پھر ایئرپورٹ پر یا حج ہاؤس پہنچنے کے بعد وہاں سے احرام باندھ کر روانہ ہوں، اور ممنوعات احرام سے پرہیز کریں، احتیاط کریں، ورنہ دم لازم آئے گا، قربانی دینا واجب ہوگا۔ اب اس میں سہولت حاجیوں کے لیے یہ ہے، حج کی جو اقسام ہیں، حج تمتع، عام طور پر لوگ حج تمتع کرتے ہیں، یہاں سے حاجی جب مکہ مکرمہ کو پہنچتے ہیں تو عمرہ ادا کرتے ہیں، عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام اتار دیتے ہیں، پھر جیسے ہی حج کے ایام شروع ہوتے ہیں اس وقت احرام باندھ لیتے ہیں۔ اس میں سہولت یہ ہوتی ہے کہ احرام اتار دینے کے بعد پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اسی لیے کوئی مشکل نہیں ہے، حج تمتع کرنے والوں کو بیچ میں ممنوعات احرام سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے احرام اتار دینے کی وجہ سے، لیکن جو حج قران کرتے ہیں اسی احرام میں عمرہ ادا کرنے کے بعد اسی احرام میں رہتے ہیں حج کے دن شروع ہونے تک، پھر اسی احرام سے، ایک ہی احرام سے پھر حج بھی ادا کرتے ہیں، تو ان کے لیے زیادہ مشکل اور مشقت ہے کہ حج کے احرام کی حالت میں جو چیزیں منع ہیں، جیسے خوشبو لگانا، بال کٹانا، ناخن ترشوانا، ان چیزوں سے بچنے کی ان کو ضرورت ہے۔ اگر ممنوعات احرام میں سے کوئی عمل سرزد ہو جائے تو پھر ان پر دم لازم آتا ہے۔ جو حالت احرام میں جو چیزیں منع ہیں، اگر ان میں سے کوئی عمل ان سے ہو جائے تو پھر ایک بکرا قربانی دینا واجب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یعنی حج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص احرام باندھتا ہے تو وہ مکروہ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ناجائز ہے۔ ناجائز ہے۔ تو پھر اب یہاں کے ہندوستان کے جو حاجی جا رہے ہیں وہ تو حج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جا رہے ہیں۔ حج کا مہینہ کیا ہے؟ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج کے 10 دن، یہ ہے پورے الحج اشہر معلومات۔ حج کے چند مخصوص اور معلوم مہینے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ شوال کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے۔ حج اگرچہ کہ ذی الحج میں ہی ادا کیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں، تو شوال سے پہلے حج کا احرام باندھنا امام اعظم کے پاس مکروہ ہے اور امام شافعی کے پاس ناجائز ہے۔ جو آفاقی یعنی میقات کے باہر رہنے والا مکہ یا حرم میں جانے کے لیے میقات پر سے گزرے، اس پر حج یا عمرے کا احرام باندھنا اور ان دونوں میں سے ایک کا بجا لانا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس واجب ہے۔ جو آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والا مکہ یا حرم میں جانے کے لیے، مکہ مکرمہ میں یا حرم میں جانے کے لیے میقات پر سے گزر رہا ہے، تو اس پر حج یا عمرے کا احرام باندھنا اور حج یا عمرہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا ادا کرنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس واجب ہے، اگرچہ کہ وہ مالدار نہ ہو اور خواہ حج و عمرے کا ارادہ رکھتا ہو یا تجارت وغیرہ کے لیے جاتا ہو۔ اگر کوئی شخص، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی آفاقی مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے یا حرم میں جانا چاہتا ہے، میقات پر سے گزرنا ہے اس کے لیے ضروری، اور میقات پر سے گزر رہا ہے، تو حج یا عمرے کا احرام باندھنا چاہیے، اور حج اور عمرہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ادا کرنا اس پر واجب ہے، اگرچہ کہ وہ مالدار نہ ہو، کیونکہ میقات پر سے گزرتے ہی، کیونکہ میقات پر سے بغیر احرام کے نہیں گزر سکتے، اور جب احرام باندھے گا تو احرام باندھنے کے بعد حج یا عمرہ کرنا لازم ہے، اگر نہیں کرے گا تو پھر دم لازم آئے گا۔ احرام باندھ کر اگر احرام اتار دے حج کرنے سے پہلے، عمرہ کرنے سے پہلے، تو اس پر بھی دم لازم آتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر حج اور عمرے کے سوا کسی اور کام کے لیے جاتا ہو تو اس پر حج و عمرے کا احرام واجب نہیں،
امام شافعی فرماتے ہیں کوئی آفاقی میقات کے باہر رہنے والا شخص اگر حج اور عمرے کے علاوہ کسی اور کام سے مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے تو پھر اس پر حج یا عمرہ کرنے کا احرام واجب نہیں ہے، لیکن میقات پر یا میقات کے اندر رہنے والا، یعنی میقات کے پاس رہنے والا یا میقات کے احاطے میں اندر رہنے والا جو مکی کسی کام کے لیے باہر نکل کر پھر میقات پر سے گزرے اور ان میں سے ہر ایک مکہ یا حرم میں جانے کا قصد رکھتا ہو، جب تک کہ حج یا عمرے کی نیت نہ کرے اس پر احرام باندھنا اور حج و عمرہ کرنا بالاتفاق لازم نہیں۔ ایک ہے آفاقی جو مقامات احرام کے باہر ہیں، یعنی احرام باندھنے کے جو مقامات ہیں ان کے باہر رہنے والے کو آفاقی کہتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں، اچھا یہاں پر ایک بات یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ میقات پر رہنے والا یا میقات کے اندر رہنے والا، احرام باندھنے کے مقام پر رہنے والا یا اسی کے احاطے میں رہنے والا شخص مکی ہے جو کسی کام کی نیت سے کسی کام کی غرض سے باہر نکل کر پھر میقات پر سے گزرے، کسی کام سے باہر گیا تھا پھر میقات پر سے اس کا گزر ہوا، تو ان میں سے ہر ایک مکہ یا حرم میں جانے کا قصد رکھتا ہوں، جو مقامات احرام باندھنے کے اندر رہنے والا ہو یا مقامات احرام باندھنے کی جگہ پر رہنے والا ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک شخص کام سے باہر نکلا تھا، اب میقات سے گزر رہا ہے، مکہ یا حرم میں جانے کا ارادہ ہے، اس کا ارادہ مکہ شریف کو جانے کا ہے یا حرم جانے کا ہے، تو جب تک حج یا عمرے کی نیت نہ کرے اس پر احرام باندھنا اور حج و عمرہ کرنا بالاتفاق لازم نہیں ہے۔ اسی مقام کا رہنے والا تھا، کسی کام کی غرض سے باہر گیا تھا، اب اندر آنا چاہتا ہے، اگر اندر آتے وقت اس کی نیت حج کرنے کی ہے، عمرہ کرنے کی ہے تو پھر احرام باندھ لینا لازم ہے اس کے لیے۔ اگر نہیں ہے، حج اور عمرہ کرنے کی نیت نہیں ہے، بس اپنے مقام واپس ہونا چاہتا ہے، تو بالاتفاق کسی کے پاس بھی اس پر احرام باندھنا، حج یا عمرہ کرنا لازم نہیں ہے۔ مکی کے لیے احرام حج کی جگہ تمام حرم ہے، مکہ مکرمہ میں رہنے والا کہیں سے بھی احرام باندھ کر مکے میں داخل ہو سکتا ہے، اس کے لیے میقات کیا ہے؟ تمام حرم میقات ہے اس کے لیے، مگر مسجد حرام خصوصاً میزاب کے نیچے کا مقام بہتر ہے، اس کے لیے بہتر کیا ہے؟ مسجد حرام کے پاس احرام باندھ لے یا میزاب رحمت کے نیچے جو جگہ ہے وہاں پر احرام باندھ کر پھر حرم میں داخل ہو، اور بہتر ہے، تمام حرم اس کے لیے میقات ہے، کہیں سے بھی وہ احرام باندھ سکتا ہے۔ اور احرام عمرہ کی جگہ زمین حل ہے، عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جہاں اگر عمرے کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جگہ زمین حل ہے، یعنی جہاں سے احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے اس کو احرام باندھنا چاہیے، مگر تنعیم خصوصاً مسجد عائشہ بہتر ہے۔ عمرے کا احرام باندھنے والے کے لیے مکہ مکرمہ میں مسجد تنعیم یعنی مقام تنعیم میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد عائشہ ہے، اس مسجد کے پاس سے احرام باندھنا سنت ہے، مسنون ہے، بہتر ہے۔ یہ آفاقی یعنی میقات کے باہر رہنے والا شخص جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر احرام سے باہر ہو جائے تو وہ بھی مکی کا حکم رکھتا ہے، یعنی کوئی شخص آفاقی احرام باندھ کر مکے میں داخل ہوا تھا، عمرہ ادا کر کے احرام اتار دیا تو اب اس کا حکم بھی مکی کا ہے، اب وہ آفاقی نہیں ہے، مکی ہے، ممنوعات احرام اس پر اب لازم نہیں ہوں گے احرام اتار دینے کی وجہ سے، اگرچہ اقامت کی نیت نہ کرے، اگرچہ کہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کرے تب بھی وہ مکی کہلائے گا۔ ایسا ہی حال میقات یا حل والے کا ہے، جبکہ وہ کسی کام کو بغیر احرام باندھے مکے میں آیا ہو، یعنی اگر کوئی شخص میقات کا رہنے والا ہے، احرام باندھنے کی جگہ کا، یا حل کا یعنی جو حدود حرم نہیں ہے وہاں کا رہنے والا ہے، اگر وہ کسی کام کی غرض سے بغیر احرام باندھے کے مکے میں آیا ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی مکی ہے اور احرام کی حالت میں نہیں ہے، اسی وجہ سے احرام کی حالت میں جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ اس پر عائد نہیں ہوں گی۔ یہ میقات کا بیان تھا۔ طریقہ احرام، احرام باندھنے کا وقت اور کہاں سے احرام باندھنا چاہیے یہ چیز بتائی گئی تھی، اب احرام باندھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ احرام مرد کے لیے کتنے کپڑے ہیں اور عورت کے لیے کتنے کپڑے ہیں۔ احرام کے جملہ 2 کپڑے ہوتے ہیں، ایک تہبند
جس سے نیچے کا بدن چھپاتے ہیں، دوسری چادر جس سے اوپر کا بدن ڈھانکتے ہیں۔ احرام میں مرد کے لیے 2 کپڑے ہیں، ایک تہبند ہے ازار بند لنگی کی طرح لیکن سلا ہوا نہیں، بغیر سلا ہوا کپڑا، اور دوسری ایک چادر ہوتی ہے جس سے اوپر کا حصہ بدن کا ڈھانکا جاتا ہے۔ تہبند اکثر متوسط آدمیوں کے لیے 5 ہاتھ لمبی اور ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک چوڑی، اور چادر 6 ہاتھ لمبی اور کندھوں سے تہبند باندھنے کی جگہ تک چوڑی کافی ہے، مگر جو محرم دبلا یا موٹا یا چھوٹا یا بڑا ہو وہ اپنے موافق ان کپڑوں کو گھٹا بڑھا سکتا ہے۔ یہ جو تحدید بتائی جا رہی ہے لازم نہیں ہے، آدمی کی پرسنالٹی اور اس کی ہائٹ کے لحاظ سے جس کو جیسی ضرورت ہے احرام کی، آدمی اگر موٹا ہو تو زیادہ چوڑا کپڑا چاہیے، اور اگر دبلا پتلا ہو تو متوسط درجے کا، بلکہ اس سے بھی کم اس کو کافی ہو جا سکتا ہے۔ تو کپڑے کو گھٹایا اور بڑھایا جا سکتا ہے حسب ضرورت۔ اسی طرح محرم احرام باندھنے والا بجائے 2 کپڑوں کے ایک ہی کپڑا رکھے تو بھی جائز ہے۔ احرام کے عام طور پر 2 کپڑے ہوتے ہیں، ایک لنگی تہبند بغیر سلی ہوئی اور ایک اوپر چادر اوپر کا بدن ڈھانکنے کے لیے۔ اگر کوئی صرف ایک کپڑے کا بھی احرام باندھ لے تو بھی جائز ہے، ایک ہی چادر لے اور پورا اوپر سے نیچے تک لپیٹ لے تو یہ بھی جائز ہے۔ احرام کے لیے نیا سفید کپڑا بہتر ہے، ورنہ دھویا ہوا بھی کافی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ احرام کا کپڑا سفید ہو اور نیا ہو، پرانا ہے لیکن صاف ستھرا ہے، دھلا ہوا ہے تو بھی کافی ہے۔ جب احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑے، موزے وغیرہ بدن سے نکالیں۔ حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے جو سلے ہوئے کپڑے ہیں سب اتار دے، موزے یعنی پیتابے بھی اگر پہنا ہوا ہے تو وہ بھی اتار دے۔ سر کے بال منڈائے۔ فقہ کی اکثر کتابوں اور حج کے رسالوں میں یہ مسئلہ اسی طرح لکھا ہوا ہے، مگر ملا علی قاری جو حنفی مسلک کے بہترین محقق اور امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سر کے بالوں کا رکھنا بہتر ہے، اور ان کو احرام سے خارج ہونے کے وقت یعنی جب احرام سے باہر آ رہے ہوں اس وقت منڈانا چاہیے تاکہ وہ اعمال حج میں تولے جائیں۔ سر پر جو بال ہوتے ہیں حج کے اعمال میں وہ بال بھی تولے جاتے ہیں، لہٰذا احرام باندھتے وقت بال منڈانا نہیں چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ بال رکھے جائیں اور جب احرام اتار دیں تو اس وقت بال منڈائے جائیں، تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حج کے جو اعمال تولے جائیں گے قیامت کے دن تو بالوں کو بھی تولا جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی بجز حج و عمرہ کے سر کے بال نہیں مڈاتے تھے۔ صحابہ کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بھی سوائے حج اور عمرے کے موقع کے علاوہ کبھی بال نہیں مڈاتے تھے۔ حج اور عمرے کے موقع پر بال مڈانا ہے، یہ حج کے اعمال میں داخل ہے۔ اگر کوئی قصر بھی کرے، تھوڑے سے بھی بال کٹائے تو جائز ہے، کافی ہے، لیکن پورے بال مڈانا یہ افضل اور بہتر ہے۔ البتہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسا کرتے تھے، عام طور پر آپ اکثر سر کے پورے بال نکال دیا کرتے تھے۔ حج اور عمرے کے علاوہ عام موقع پر بھی آپ ایسا کیا کرتے تھے۔ بس عوام اہل مکہ وغیرہ جو احرام باندھتے وقت سر منڈاتے ہیں، اگرچہ ان کی احرام کی مدت تھوڑی ہو، قابل اعتبار نہیں۔ بعض لوگ بال منڈاتے ہیں لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے شرعاً۔ یہ عام طور پر تو فقہ کی کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے مسئلہ کہ احرام باندھتے وقت سر کے بال بھی منڈائیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کی عادت ہو، ورنہ گل خیر و اشنان، خوشبودار گھاس وغیرہ سے دھوئے۔ اچھا، بال منڈائے تو بہتر ہے۔ اگر نہیں عادت بال رکھنے کی ہے تو اچھے خوشبو والے صابن سے اچھی طرح سر دھو لے، سر کے بال دھوئے۔ مونچھ ناخن کاٹے، مونچھ تراشے، ناخن تراشے، کاٹے، بغل اور زیر ناف کے بال دور کرے۔ بدن کو نہا دھو کر میل کچیل سے صاف کرے۔ احرام باندھنے سے پہلے حالت احرام میں چونکہ یہ چیزیں منع ہیں، مونچھ کٹ نہیں کر سکتا، ناخن نہیں نکال سکتا، اور بغل کے بال اور زیر ناف بال دور نہیں کر سکتا، اسی لیے احرام باندھنے سے پہلے یہ سب کام انجام دینا چاہیے۔ اچھی طرح غسل کر کے صاف ستھرا ہو جائے، خوشبو لگائے، خواہ اس کا جرم یعنی جسامت بعینی ہی احرام کے بعد باقی رہے، جیسے مشک، ارگجا یا جاتا رہے۔ اچھا،
احرام باندھنے سے پہلے خوشبو بھی لگا سکتا ہے. خوشبو اگر لگائے اور اس کا دھبا باقی رہے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. خوشبو کا جرم یعنی اس کا جسم دکھائی دے، خوشبو کا دھبا نظر آئے یا نہ آئے، احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگا سکتا ہے. مگر جس خوشبو کا جرم یعنی جسامت اور اثر باقی رہے اس کو کپڑوں میں نہ لگائے. فتویٰ اسی پر ہے، یعنی ایسی خوشبو نہیں لگانا چاہیے کہ اس کا نشان باقی رہے یا اس کا اثر باقی رہے، اس کی جسامت باقی رہے. ایسی خوشبو نہیں لگانا چاہیے کپڑوں کو، اس لیے کہ کپڑا کبھی بدن سے علیحدہ ہو جاتا ہے، بس اس کا پھر اوڑھنا گویا احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال کرنا ہے، حالانکہ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال کرنا منع ہے. بالوں میں تیل لگائے، کنگھی کرے، اور یہ غسل بدن کی پاکی و صفائی کے لیے ہے. یہ جو غسل کیا جاتا ہے احرام باندھنے سے پہلے بدن کی صفائی و ستھرائی اور پاکیزگی کے لیے ہے. لہٰذا حیض والی عورت یعنی جو عورت پیریڈ میں ہے اور زچہ ہے، کوئی ڈیلیوری ہوئی ہے، نفاس کی حالت میں ہے، اور لڑکے کو بھی یہ غسل مسنون ہے. یعنی احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنے کی جو حیثیت ہے وہ سنت ہے. احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے. اگر کوئی آلریڈی پہلے سے صاف ستھرا ہے تو اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سنت کی تعمیل میں البتہ اس کو غسل کر لینا چاہیے. اس غسل میں احرام کی نیت کرے، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو اس کی بھی نیت کرے. اگر کوئی پہلے سے صاف ستھرا ہے تو صرف احرام باندھنے کی نیت کرے کہ میں احرام باندھنے کے لیے غسل کرتا ہوں. اور اگر کسی پر غسل واجب ہے جنابت کی وجہ سے تو پھر اس کی بھی نیت کرے. جس کو نہانے کی حاجت نہ ہو، اگر وہ وضو پر اکتفا کر لے تو بھی جائز ہے، کیونکہ احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا سنت ہے. کسی پر غسل واجب نہیں ہے، احرام باندھنا ہے، سنت کی تعمیل میں غسل کر سکتا ہے. اگر کوئی غسل کرنے کے بجائے صرف وضو بھی کر لے تو کافی ہے، غسل کرنا واجب نہیں ہے احرام باندھنے سے پہلے. اگر بیوی ساتھ ہو اور کوئی امر مانے نہ ہو تو اس موقع پر اسے صحبت کرنا بھی مستحب ہے، تاکہ اس کے بعد اس کا دل حج اور عمرہ میں کسی اور طرف نہ بھٹکے. احرام باندھنے سے پہلے چونکہ یہ سب چیزیں جائز ہیں، حلال ہیں، لیکن احرام باندھنے کے بعد یہ سب چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں. اسی لیے بہتر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر بیوی ساتھ میں ہو اور کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو تو پھر ایسے موقع پر اس کو صحبت بھی کر لینا چاہیے، تاکہ پھر یکسوئی کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ حج اور عمرہ ادا کر سکے. غسل وغیرہ کے بعد تہبند باندھے اور چادر اوڑھ لے. اکثر فقہ کی کتابوں اور حج کے رسالوں میں احرام باندھنے میں اجتباع کو مسنون لکھا ہے، سنت لکھا ہے. اجتباع کیا ہے؟ ایک اصطلاح ہے. یہ اجتباع کہتے ہیں چادر کے دامن کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دینا. دائیں بغل کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دینے کا نام اجتباع ہے. یہ مسنون ہے احرام باندھتے وقت. چادر باندھ لے، پہلے نیچے ایک تہبند باندھ لے، پھر اس کے بعد اوپر کی جو چادر ہے اس کو دائیں کندھے کے دائیں ہاتھ کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دے. یہ طریقہ مسنون ہے. مفتی صاحب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو حکم دیا جا رہا ہے احرام باندھنے سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستری کرو، مباشرت کرو، تاکہ یعنی ذہن ادھر ادھر حج کے موقع پہ یا عمرے کے موقع پر ذہن ادھر ادھر نہ بھٹکے. یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ مطلب مستحب ہے یا پھر مستحب ہے؟ یہ بہتر ہے. ضرورت نہیں ہے کسی کو اور پوری یکسوئی کے ساتھ حج اور عمرہ ادا کر سکتا ہے. یہ مستحب بات بتائی جا رہی ہے، فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے، لیکن کر لینا بہتر ہے. بہتر ہے. اگر ساتھ میں ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کے لیے شرائط ہیں. بیوی ساتھ میں ہے اور ابھی احرام نہیں باندھے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے تو اس وقت یہ مستحب ہے، یہ فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے. کر لینے سے کیا یکسوئی آ جاتی؟ یکسوئی آ جاتی، وہی بتا رہے ہیں، تاکہ دل حج اور عمرے کے موقع پر کسی اور طرف نہ بھٹکے، یکسوئی باقی رہے اور دل جمعی رہے، حج اور عمرے کے افعال ادا کرنے میں سہولت رہے. لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استباع خاص طواف میں ہے. طواف کی حالت میں چادر کو
سیدھے ہاتھ کے نیچے سے نکال کر بائیں ہاتھ کے کندھے پر ڈالنا چاہیے۔ یہ صرف طواف میں ہے، ورنہ نماز میں کندھے کا کھولنا لازم آئے گا، جو کہ مکروہ ہے۔ البحر الرائق میں بھی طواف کی تخصیص مذکور ہے، اور اہل مکہ کا بھی یہی معمول ہے کہ طواف کی حالت میں وہ احرام کی چادر کو دائیں ہاتھ کے نیچے سے نکال کر بائیں ہاتھ کے کندھے پر ڈالتے ہیں۔ پھر غیر مکروہ وقت میں احرام کی نیت سے 2 رکعت نفل قل یا ایھا الکافرون وقل ھو اللہ احد کے ساتھ پڑھے۔ غیر مکروہ اوقات، نوافل کے لیے مکروہ وقت کیا ہے؟ سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت اور ٹھیک دوپہر کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک، یعنی تقریباً نماز فجر کے ادا کرنے کے بعد 20-25 منٹ تک کوئی نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک نفل نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو احرام کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے۔ اکثر علماء قل یا ایھا الکافرون کے بعد یہ آیت پڑھتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے۔ اے پروردگار، تو ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیر اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا کر، یقیناً تو ہی خوب عطا کرنے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہدایت حاصل ہونے کے بعد پھر گمراہی کی طرف نہ پلٹنا، یہی اصل کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا کہ ایمان کی سلامتی رہے، ایمان محفوظ رہے اور دل ہدایت پر ثابت قدم ہونے کے بعد پھر گمراہی کی طرف نہ پلٹے۔ اور قل ھو اللہ احد کے بعد یہ آیت ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا بھی پڑھنا چاہیے۔ اے ہمارے رب، تو ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے کام میں ہدایت، سیدھی راہ عطا فرما، یعنی ہمارے تمام کام عین شریعت کے مطابق ہوں۔ 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر قبلہ رخ بیٹھے، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے، اور یہی طریقہ افضل ہے، یا کھڑا ہو جائے۔ اس کے بعد اگر حج کا ارادہ ہو تو دل سے نیت کرے اور زبان سے یہ کہے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، لہذا تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ حج کا ارادہ ہو تو یہ نیت کرے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے بعد اتنا اور کہے، وَأَعِنِّي عَلَيْهِ وَبَارِكْ لِي فِيهِ نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى۔ عربی میں دعائیں ہیں، عربی میں اگر نہیں کر سکتے ہیں تو اردو میں بھی اگر اس کا مفہوم ادا کر دیں کافی ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے کے بعد کہ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، لہٰذا تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری جانب سے قبول فرما، اور اس کے بعد اتنا اور کہے، اور تو اس پر میری مدد فرما اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ میں نے حج کا ارادہ کیا، حج کی نیت کی اور اس کا احرام خالص اللہ تعالیٰ کے لیے باندھا۔ اور اگر عمرے کا قصد ہو تو یوں کہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی واعنی علیہا وبارک لی فیہا نویت العمرۃ واحرمت بہا للہ تعالی۔ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، لہٰذا تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے عمرے کو قبول فرما اور اس سلسلے میں میری مدد فرما۔ عمرے کے سفر کے دوران کوئی مجھے مشکل پیش نہ آئے، جو راہ میں پیش آنے والی تکلیفیں ہیں اس سلسلے میں میری مدد فرما اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور خالص اللہ کے لیے عمرے کا احرام باندھا، ریاکاری اور دکھاوے کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ میرے عمرے کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی ہے۔ اور اگر قران کرنا چاہے تو یہ کہے، احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، نماز کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے یا کھڑے ہو کر یہ دعا کرے۔ قران ہے اگر، یعنی ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ ادا کرنے کی نیت ہے تو یہ کہے، اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی واعنی علیہما وبارک لی فیہما نویت العمرۃ والحج واحرمت بہما للہ تعالی۔ اے اللہ میں عمرے اور حج کا ارادہ کرتا ہوں، لہٰذا تو ان دونوں کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے حج اور عمرے کو قبول فرما، اور دونوں کے سلسلے میں یعنی عمرہ اور حج ادا کرنے میں میری مدد فرما اور دونوں میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ میں نے عمرے اور حج کی نیت کی اور خالص اللہ کے لیے حج اور عمرے کا احرام باندھا۔ اور تمتع کے لیے یعنی احرام باندھ کر پہلے عمرہ ادا کرے پھر حج کا ارادہ کرے تو اس کے لیے بالفعل عمرے کی نیت کافی ہے۔
یعنی حج تمتع کرنے والے کے لیے احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر کے صرف عمرہ کی بھی نیت کر لے تو کافی ہے، آگے چل کر عمرے کے بعد حج کی بھی نیت کرے۔ پھر نیت کے بعد یوں کہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے بعد پھر نیت کرے، نیت کے بعد تلبیہ کہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیری خدمت میں بارگاہ میں حاضر ہوں، یقیناً تمام تعریف، نعمت اور بادشاہت تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اس سے کم نہ کرے، زائد کہے تو بہتر ہے۔ تلبیہ کے یہ جو الفاظ ہیں اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے، کم سے کم اتنے الفاظ تو کہنا چاہیے۔ اس میں اگر اضافہ کرے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اضافہ کرے تو بہتر ہے، یہ کہے اضافہ اگر کرنا چاہے تو لبیک الہ الخلق لبیک غفار الذنوب لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدیک والرغباء الیک، اے مخلوق کے معبود برحق میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، اے گناہوں کے بخشنے والے میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، اور تیرے کام میں اس کام کو انجام دینے میں مدد طلب کرتا ہوں، اور تمام نیکیاں تیرے اختیار میں ہیں، تیرے دست قدرت میں ہیں، اور تمام رغبتیں تیری طرف ہے۔ ساری مخلوق کا رجحان، جتنے حاجی تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، ان سب کی خواہش، ان سب کی رغبت، توجہ اس وقت تیری طرف ہے۔ پھر پس آواز سے درود اور جو دعا التحیات کے بعد پڑھتے ہیں اس کو پڑھے، پھر جو چاہے دعا مانگے، یعنی پس آواز سے، تلبیہ بلند آواز سے کہنا چاہیے، تلبیہ کہنے کے بعد آہستہ سے درود شریف پڑھے، اور التحیات کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ وغیرہ اس کو پڑھے، پھر جو چاہے دعا مانگے۔ لیکن جو دعا منقول ہو کر آئی ہے احادیث شریفہ میں، دعائے معصور جو ہے وہ یہ ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنت واعوذ بک من غضبک ومن النار، اے اللہ میں تجھ سے تیری خوشنودی، رضامندی اور جنت کا سوال کرتا ہوں، اور تیرے غصے اور دوزخ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا کرنا مسنون ہے، منقول ہو کر آئی ہے، احادیث شریفہ میں دعا کا ذکر ہے، لہذا احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے، تلبیہ پڑھے، اس کے بعد یہ دعا کرے۔ اور یہ دعا بھی کرنا مستحب ہے، اللہم احرم لک شعری وبشری ولحمی ودمی من النساء والطیب وکل شیء حرمتہ علی المحرم ابتغی بذلک وجہک الکریم، اے اللہ میں خالص تیرے لیے اپنے بال، اپنی کھال، گوشت اور خون پر، عورتوں اور خوشبو اور ان تمام چیزوں کو جن کو تو نے محرم پر، احرام باندھنے والے پر حرام کیا ہے، میں حرام کرتا ہوں، اور اس سے خاص تیری ذات پاک کی خوشنودی چاہتا ہوں۔ یعنی حالت احرام میں صحبت کرنا اور بال منانا، خوشبو لگانا، یہ سب چیزیں منع ہیں، ان تمام چیزوں سے میں بچتا ہوں، احتیاط کرتا ہوں محض تیری خوشنودی کے لیے۔ یہ دعا بھی کرنا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ لبیک کے ساتھ عمرہ یا حج دونوں کی تعین کرنا، یعنی دونوں کو مقرر کرنا مستحب ہے۔ مثلا لبیک بعمرۃ یا لبیک بحج یا لبیک بعمرۃ وحج کہنا یہ مستحب ہے، یعنی یہ جو لبیک کہہ رہے ہیں کس کا ہے؟ یہ عمرے کا ہے یا حج کا ہے یا حج اور عمرے کا ہے، یہ کہنا بھی مستحب ہے، تعین کرنا بہتر ہے۔ لبیک کہنے کے ساتھ ہی یہ شخص محرم ہو گیا، احرام باندھ کر نماز ادا کرنے کے بعد جب تلبیہ کہے گا تو اب وہ محرم کہلائے گا۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ، اور جو ذکر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی پر دلالت کرے، وہ بھی محرم ہونے میں لبیک کا حکم رکھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی لبیک وسعدیک یہ نہیں کہہ سکتا تو کم سے کم الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایسی چیزیں بھی اگر کہہ لے تو وہ بھی محرم ہو جاتا ہے، لبیک ہی کا حکم ہے اس کا بھی۔ اسی طرح نیت کے ساتھ قربانی لے چلنے کے وقت محرم ہو جاتا ہے، کوئی حج یا عمرے کی نیت کرے اور ساتھ میں قربانی کا جانور لے جائے تو یہ بھی نشانی ہے محرم ہونے کی۔ اب موجودہ زمانے میں ساتھ میں نہیں لے جاتے قربانی، وہی جانور خرید کر ذبح کرتے ہیں، پہلے زمانے میں لوگ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اگرچہ لبیک وغیرہ زبان سے نہ کہے اور بغیر ان دو چیزوں کے محرم نہیں ہوتا، لبیک کہنے سے محرم ہوتا ہے یا قربانی کا جانور ساتھ لے جانے سے۔
قربانی سے مراد وہ اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل ہے جس کے گلے میں علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر جوتے یا جوتے کا ٹکڑا یا توشے دان یا اس کا دستہ یا کسی درخت کی ڈوری یا کوئی ایک چیز باندھتے ہیں یا اس کو جھول پہناتے ہیں، یا اونٹ کے کوہان میں بائیں طرف زخم کرتے ہیں جس سے خون بہتا ہے، مگر یہ صورت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس مکروہ ہے جبکہ زخم کے سرایت کرنے کا اندیشہ اور خوف ہو۔ یعنی سابقہ زمانے میں لوگ سواری کو لے جاتے تھے تو نشانی کے طور پر کہ یہ قربانی کا جانور ہے، عمرہ یا حج کی نیت سے ہم جا رہے ہیں، نشانی کے طور پر جانور کے گلے میں جوتا یا چپل یا توشے دان یا اس کا دستہ کوئی چیز لٹکا دیتے تھے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، لہٰذا کوئی اس کو چوری نہ کرے، غصب نہ کرے یا زبردستی اس کو چھین نہ لے۔ اور کبھی کیا کرتے تھے، کوہان پر یعنی اونٹ کے اوپر جو ابھرا ہوا حصہ ہوتا تھا اس کو زخمی کرتے تھے، اس کو اشعار کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔ تو اشعار بھی کیا کرتے تھے، یعنی تھوڑا سا زخم کرتے تھے جس سے خون بہتا تھا اور دیکھنے والے اس سے اندازہ کرتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، اسی لیے اس کے در پہ نہیں ہوتے تھے۔ امام اعظم کے بعد جو اشعار مکروہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں لوگ اس میں بہت زیادہ مبالغہ کرنے لگے، ایسا زخمی کرنے لگے جانور کو جس سے جانور کے تلف اور ختم ہو جانے کا اندیشہ تھا، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اشعار مکروہ ہے۔ تو اسی کو بعض غیر مقلدین حضرات اور جو فقہ کے دشمن ہیں وہ لوگ اس کو مسئلہ بنا کر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، اشعار تو حدیث شریف سے ثابت ہے، سنت ہے، اور امام اعظم اس کو مکروہ فرماتے ہیں۔ تو امام اعظم نے جس اشعار کو مکروہ کہا ہے وہ آپ کے زمانے کا اشعار ہے جس میں لوگ بہت زیادہ مبالغہ کر رہے تھے اور اس قدر جانور کو زخمی کر رہے تھے جس سے جانور کے ختم ہو جانے، مر جانے کا ڈر تھا، اس اشعار کو آپ نے مکروہ قرار دیا ہے، ایسے اشعار کو نہیں جس سے جانور ہلاک نہیں ہوتا۔ ہلکا سا اشعار مکروہ نہیں ہے۔ محرم ہونے پر ہر نماز کے بعد، احرام باندھنے کے بعد، ہر نماز کے بعد اٹھتے بیٹھتے، چڑھتے اترتے، پہاڑوں پر چڑھ رہے ہیں یا نیچے اتر رہے ہیں، صبح و شام ہوتے، سوتے جاگتے اور کسی راستے پر مڑتے، تاروں کے ڈوبتے نکلتے ٹوٹتے لوگوں سے ملاقات کرتے، غرض ہر تغیر کے وقت بآواز لبیک پکارتا رہے۔ ہر تغیر کا مطلب ہر تبدیلی کے وقت، مگر اتنا نہ چلائے کہ گلا پھٹ جائے، اور جب کہے تو برابر 3 بار کہے، یعنی مسلسل تلبیہ کہتے رہنا چاہیے حاجی کو، لیکن اتنی بلند آواز سے نہیں کہ آواز بیٹھ جائے اور دوسروں کو تکلیف ہو، لیکن جب بھی تلبیہ کہے 3 مرتبہ کہنا چاہیے، اگرچہ فرض صرف 1 بار کہنا ہے، اور مسجد میں بہت زور سے نہ کہے تلبیہ۔ عمرے میں شروع طواف سے اور حج میں شروع رمی اول سے لبیک کہنا موقوف کرے۔ عمرہ کر رہا ہے، طواف شروع کرتے ہی لبیک کہنا روک دے، لبیک نہ کہے، اور حج میں شروع رمی اول یعنی 3 مرتبہ جو رمی جمار ہے، پہلی رمی کے وقت سے ہی تلبیہ کہنا روک دے، اس وقت لبیک نہ پڑھے۔ لیکن جب یہاں سے حج کے لیے روانہ ہو، اب جیسا کہ سابقہ زمانے میں لوگ پیدل جاتے تھے، اونٹوں پر سفر کرتے تھے، راستے مڑتے کرتے تھے، اب ہوائی جہاز میں بیٹھ کر جا رہے ہیں اور کئی دن نہیں لگتے ہیں بلکہ 4-5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، پھر بھی جہاں بھی موقع ملے تلبیہ کہنا افضل ہے، بہتر ہے۔ زیادہ سے زیادہ حاجی کو تلبیہ کہتے رہنا چاہیے، لیکن اس میں آداب کا پورا لحاظ رہے، اتنی بلند آواز سے نہ کہے کہ آواز بیٹھ جائے یا آزو بازو والوں کو تکلیف ہو۔ 1 بار کہنا فرض ہے، لیکن 3 مرتبہ کہنا طاقت میں کہنا مستحب ہے۔ یہ احرام سے متعلق تفصیلات تھی۔ الحمدللہ آج کی اس تیسری نشست کا اختتام احرام کی اس مختصر سی تفصیلات پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔